عبادت موضوع ہے اور چوتھے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ارشاد اقدس رسالت ہے، فرمان رسول ہے، حکم رسول ہے، منشائے رسول ہے، خواہش رسول ہے، فرمائش رسول ہے، اتباع رسول ہے، پیروی رسول ہے، سنت رسول ہے، سیرت رسول ہے، عمل رسول ہے، علم رسول ہے، ارادہ رسول ہے، قوت رسول ہے، طاقت رسول ہے، صلاحیت رسول ہے، سعادت رسول ہے، عظمت رسول ہے، عزت رسول ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب بات کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے کہیے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خدا سمجھاؤں؟ جو خدا کو نہ سمجھے اس سے خدا سمجھے۔ خدا کو سمجھ لیجئے، پہلے خدا کو سمجھ لیجئے۔ ہاں، یہ نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور بس کلمہ پڑھ لیا، کسی نے ٹانگیں پکڑ لیں مسلمان ہو گئے، جی نہیں۔ اب اس میں بھی بحث ہوگی کہ سنت ابراہیم ہے کہ سنت محمد، خیر چھوڑیے، وہ مسئلہ آپ نہیں جگہ پائے۔ پہلے خدا کو سمجھیے، کتنا سمجھا خدا کو؟ آخر میں بندگی نے اپنے کمال کی حد پر پہنچ کے کہا ما عرفناک حق معرفتک، پروردگار تجھ کو جس طرح سمجھنا چاہیے تھا اس طرح میں نہیں سمجھ سکا۔ آدم نے نبی ہو کے خدا کو سمجھا مگر مکمل طور پر نہیں، نوح نے نبی ہو کے خدا کو سمجھا مگر مکمل طور پر نہیں، ابراہیم نے نبی ہو کے خدا کو سمجھا مگر مکمل طور پر نہیں، موسیٰ نے نبی ہو کے خدا کو سمجھا مگر مکمل طور پر نہیں، عیسیٰ نے نبی ہو کے خدا کو سمجھا مگر مکمل طور پر نہیں۔ جب نبوت مکمل ہوئی، جب رسالت مکمل ہوئی، جب تبلیغ مکمل ہوئی، جب قرآن آ گیا، جب شریعت مکمل ہو گئی، تب رسول نے فرمایا خدا کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے میرے اور علی کے۔ اب ایک بات سنیے، بندہ وہ ہے جو خدا کو ڈھونڈے، خدا وہ ہے جو محمد کو ڈھونڈے۔ میرے پاس دیکھیں یہ خطابت نہیں ہے، خدا شناسی کی کوشش ہے۔ جو کلمہ پڑھا ہے یہ سمجھا دوں کہ تھوڑا سا سمجھ میں بھی آتا ہے، مکمل تو سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا کو ڈھونڈتے ہوئے تو بہت سے لوگ نکلے۔ موسیٰ خدا کو ڈھونڈتے ہوئے کوہ طور پر پہنچے، ابراہیم آج تک پہنچے، عیسیٰ چوتھے آسمان پر تھک کے رک گئے، لیکن خدا نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ کیا کہنا اس خدا کا، قابل تعریف ہے، قابل تسبیح ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو، ہم بھی خدا کے بندے ہیں، آپ بھی خدا کے بندے ہیں، جو گزر گئے وہ بھی خدا کے بندے ہیں، جو آئیں گے وہ بھی خدا کے بندے ہیں، لیکن خدا اپنا بندہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اس نے ایک مکمل بندہ خلق کیا، ایک، جس نے اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں اس کے بستر سے اٹھایا،
براق پر بٹھایا اور رف رف پر لے جایا گیا. چوتھے آسمان پر عیسیٰ نے رک کے کہا کہ آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بندہ خدا کا تھا، نماز کا نام آیا تو خدا کے بلائے ہوئے صبر میں بھی رک گیا. سجدہ کرنا پڑا. خدا شناسی، خدا کو پہچانیے. چوتھے آسمان پر ناسخ التواریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، رافضیوں کی، گھٹیا لوگوں کی، جاہلوں کی، بدعتیوں کی، خرافاتیوں کی. بڑے مستند لوگ ہیں. لکھ رہے ہیں کہ جب رسول نے اذان دینا شروع کی اور رسول نے فرمایا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو عیسیٰ نے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. آپ تو اس وقت چوتھے آسمان پر ہیں، تو کرۂ زمین کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ نے کہا اشہد ان علیٰ کچھ خدا سمجھ میں آنے لگا. چوتھے آسمان پر عیسیٰ نے روکا ہے اللہ کے بلائے ہوئے مسافر کو. یہ مسافر اپنی مرضی سے سفر پر نہیں جا رہا ہے، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو. یہ تو بولتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو چلتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو سوچتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو سوتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو جاگتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو بیٹھتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو اٹھتا نہیں بغیر وحی کے، یہ تو کسی کو بلاتا نہیں بغیر وحی کے، یہ کسی کو ہٹاتا نہیں بغیر وحی کے. یہ چوتھے آسمان پر اللہ کی نماز سے پہلے کس کے لیے اذان دے رہا ہے؟ نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی گنبد ہے، نہ کوئی مینار ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. نہ لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ صبح ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے. دیکھیے جو کہہ رہا ہوں ہوش حواس میں کہہ رہا ہوں، اور جو آپ سن رہے ہیں وہ ہوش میں رہ کے سن رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. سن لیجئے، رٹ لیجئے. 15-16 برس کے بعد اپنے لفظوں میں یہی بیان کیجئے گا تو مجمع آپ کو بھی سننے لگے گا. اب سنیے، بہرحال خدا ہے تو خدا کی وحدانیت کا ثبوت دینے کے لیے چوتھے آسمان پر رکے ہیں تاکہ عیسیٰ اپنی شریعت کو سمیٹ کے شریعت محمدی کے مطابق عبادت کریں. تو وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ عیسیٰ نے پوچھا ہے، عیسائی نے نہیں پوچھا ہے. بائبل کے اندر نہیں پوچھا ہے، انجیل سے بالا تر پوچھا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. عیسیٰ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ بھی اپنے کلمے کو، اپنی اذان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ چوتھے آسمان پر رسول اللہ نے کہا. اب یہ نہ پوچھئے گا کس کا فتویٰ ہے. اب
اگر ہماری اذانیں غلط ہیں تو غلط رہنے دیجئے، وہ غلطی اچھی جو اتباع رسول میں ہو، وہ اجتہاد جہنمی جو مخالفت رسول میں ہو۔ اب اس کے بعد نماز ہوئی، صرف 2 رکعت نماز۔ عیسیٰ نے کیوں پڑھی یہ عیسیٰ جانے، جس کی نماز تھی وہ خدا جانے، یا جس نے پڑھائی وہ رسول جانے۔ میری چھوٹی سی عقل میں یہ بات آئی کہ عیسیٰ وہ اس نماز سیکھنا چاہتے ہیں جو پانی پر وسیع کے پیچھے پڑھنا، جو جانشین کے پیچھے پانی پر مصلی بچھے گا۔ دیکھیے وہ موسیٰ تھے جو پانی کے اوپر سے گزر گئے، ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پر چلنے والے لوگ۔ اچھا شعر ہے اقبال شہر کا، لیکن ان کی سطح پانی پر چلنے والوں تک محدود ہے۔ پانی پر مصلی بچھے اور مصلی خشک رہے، کوئی نماز پڑھائے کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب یوں سمجھیے ایک نماز پڑھانے والا ہے، ایک مکبر ہے، جو ان سے منحرف ہو وہ متکبر ہے۔ اب اس کے بعد رسول 7ویں آسمان سے گزر کے تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جبرائیل کہنے لگے کہ اب میں رک رہا ہوں۔ یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اذان؟ تو وہی بات میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ اختلاف جب ہوتا ہے تب جو ہوتا ہے، یہ تو اتحاد کی بات ہے۔ بھئی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی خرافات تو ہو نہیں رہی ہے، کوئی لغویت تو ہو نہیں رہی ہے، یہ تو کوئی بدعت کا کام ہے نہیں، یہ تو سب وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ 15واں پارہ اگر پورا قرآن پڑھا ہے تو، اور یہ سن لیجیے قرآن 114 سورے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، 10 پارے الگ ہیں، تو میاں قرآن کے پارے کیے تھے یزید نے، یزید کے شیعوں کا قرآن الگ ہوگا، حسین کے شیعوں کا قرآن ایک ہی ہے۔ تو اب جبرائیل سے کہا کہ چلو، اب نہیں آگے بڑھ پاؤں گا، نور مجسم ہے جبرائیل۔ کہا کیوں نہیں آگے بڑھو گے؟ کہا سرکار اب آپ آگے جائیے، اب آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے۔ آپ سمجھے جبرائیل کہاں سے کہاں تک رسول کے ساتھ ہیں، بستر رسول سے سدرۃ المنتہا تک، پہلو سے پہلو ملائے اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ رک گئے، کیوں رک گئے جبرائیل؟ آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے۔ تو نبوت اپنے قریبی آدمی کو، اپنے قریبی وجود کو، اپنے قریبی جسم کو جلنے سے بچاتی نہیں ہے۔ مل کے چل جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ ملائک میں رسول کا سب سے مقرب صحابی جبرائیل ہے۔ ایک حد سے آگے بڑھے گا تو جلنے سے بچ نہیں پائے گا۔ اب اور آگے بڑھے تو موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پر تو کفشیں اتار دیتے تھے۔ یہاں رسول اللہ نے احتراماً کفشیں اتاری۔ کفشیں یعنی پیروں کی جوتیاں۔ اس پر بڑی بحث ہے کہ معراج روحانی تھی کہ جسمانی۔ بھیا یہاں جو لڑکے بیٹھے ہیں کسی کے دادا پردادا نانا پڑنانا مرے ہوں گے؟ کسی بڈھے کو مرتے دیکھا ہے؟ خدا سب کو سلامت رکھے، مجھ سمیت سب بڈھوں کو بھی سلامت رکھے۔ ہاں خامخواہ کوسوں کیوں فرش اعظم پر بیٹھ کے وہاں باڑے کے سامنے، لیکن یہ کہ مر گئے اٹھا کے لے جائے گئے۔
تو کیا مرحوم کے جوتے بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا جوتے چپل جسم کے لیے ہیں، یہ تو صندوق میں گئے۔ تو اگر رسول کی روح معراج پہ گئی تھی تو کفشے گھر میں ہونا چاہیے تھی۔ رسول کے تلووں کی کھال تک کو معراج ہوئی۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ رسول کے تلووں کی کھال کو معراج ہوئی، وہ تو حبیب خدا تھے۔ یہ کفشیں کسی جانور کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ سلام اس جانور کی عظمت پر کہ جس کی کھال رسول کی کھال سے وابستہ ہو کے وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک جبرائیل نہ جا پائے، تو ہم آل سے وابستہ ہو کے کیا جنت میں نہیں جا سکتے؟ اب آواز آئی ادنو منی، یہ سب ہمیں کچھ نہیں معلوم، یہ سب وہ ہے جو سفر نامہ خود اپنا رسول نے بیان کیا ہے۔ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ کعبہ قوسین و ادنا، 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ تو کمان کا مطلب ہرملہ کی کمان نہیں ہے۔ 1 مہینے کے بچے کی شنگلیا کا ناخون اگر اتارا جائے تو وہ بھی کمان ہے۔ معلوم نہیں وہ تقرب نور کا کون سا مرحلہ تھا جو خدا اور حبیب خدا کے درمیان تھا۔ ہم ناقص جسم والے، ہم ناقص وجود والے، ہم ناقص بینائی والے، ہم ناقص عقل والے، ہم ناقص فہم والے اس کمال معرفت تک کہاں پہنچ پائیں گے؟ ہم تو رسول کی خدا سے قربت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، خدا کو کیا سمجھیں گے؟ سوچ لیجیے۔ اب اس کے بعد اللہ سے رسول کی کیا گفتگو ہوئی، کیا نہیں ہوئی، خیر کسی کو کچھ معلوم نہیں، پتہ نہیں۔ بھائی دیکھیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس وقت میں یہاں ہوں یا کہیں ہوں، سفر میں ہوں، دونوں لڑکے بھی سفر میں ہیں، لیکن میرے بچوں کی ماں کو تو معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ اتنا خاموش سفر تھا کہ کسی ام المومنین کو بھی نہیں پتا چلا کہ چلے گئے، واپس آئے۔ جب واپس آئے تو زنجیر دل ہل رہی تھی، گرمیاں بستر باقی تھی۔ ہم سفر کو ناپتے ہیں اپنے گھڑی کے پیمانے سے، گھڑی بناتے ہیں سورج کے پیمانے سے، سورج بنتا ہے بعد میں، چاند بنتا ہے بعد میں۔ رسول کا نور خلق ہوا ہے جس کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی ہے، سورج کو روشنی ملی ہے، ستاروں کو چمک ملی ہے، حیات کو حیات ملی ہے، زندگی کو زندگی ملی ہے، وجود کو وجود ملا ہے، آدم کو آدمیت ملی ہے، نوح کو جذبہ نجات ملا ہے، ابراہیم کو خلت ملی ہے، موسیٰ کو ہیبت ملی ہے، عیسیٰ کو زہد ملا ہے۔ ملائکہ سب صدقہ رسول، انبیاء سب صدقہ رسول، حیات صدقہ رسول، کائنات صدقہ رسول، جنت نگاہ کرم رسول، جہنم نگاہ غضب رسول۔ دیکھیے میں صرف خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پہنچ جاؤں گا تو پھر نبوت رسول اللہ پہ کیسے ختم ہوگی؟ تو پھر میں کیا شاستری نگر کا نعوذ باللہ خدا بن جاؤں گا؟ آیت اللہ تو بن نہیں پایا، اللہ کیا بنوں گا؟ تو آپ سوچ لیجئے۔